مفتی صاحب آپ کے دل کے قریب یا وہ جو ہے نا کہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر. تو وہ جو تڑپنے پھڑکنے والی بات ہے وہ کون سی ایسی گفتگو ہے یا وہ واقعہ یا وہ پہلو بدر کا؟ یہ غزوہ بدر ایک ایسی تاریخ ہے کہ وارز کی ہسٹری میں مسلمانوں کی ہسٹری نہیں کہہ رہا، وارز کی ہسٹری میں آج تک مسلم ہوں نان مسلم ہوں، جب فوجیں اپنی فوجوں کو تیار کرتی ہیں اور جب وارز پڑھائی جاتی ہیں، اس کی جو بیس لائن ہے وہ 17 رمضان کو بدر کے میدان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کمان آج بھی دنیا کے جرنیل، دنیا کے لیڈرز اپنی قوموں کو انسپائریشنز کے لیے سب سے پہلا جو سبق دیتے ہیں وہ غزوہ بدر کا دے دیتے ہیں. اللہ اور یہ غزوہ بدر، اس میں ایک ایک لمحہ، وہ لمحہ کیسے فراموش کیا جا سکتا ہے جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پہاڑی کے دامن میں اپنے رب سے ہم کلام تھے اور یہ عرض کر رہے تھے الہ العالمین، یہ مٹھی بھر لوگ یہ کلمہ گو اگر آج یہ شکست کھا گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کون بچے گا؟ کیا انداز ہے. اللہ، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے اور آپ اپنی پوری جمعیت کے ساتھ وہاں پر بے سر و سامانی کے عالم ہے. اس لمحے کو پھر جو ہوتی ہے جنگ ہوتی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بندے کا عشق، اور پھر جب اس جنگ کے ڈیسیژن ہو رہے ہوتے ہیں، جب ابو سفیان والے قافلے کو بیک کرنے کے لیے جا کے واپسی پہ وہاں پر یہ ڈیسیژن ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا خیال ہے ہمیں واپس مدینہ جانا چاہیے یا بدر کی طرف جو ان کا لشکر قریشوں کا آ رہا ہے اس کو ملنے کے لیے جانا چاہیے. تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا مائنڈ پریپیئر کرنے کے لیے ان سے پوچھا، مہاجرین سے الگ پوچھا اور انصار سے الگ پوچھا. ایک بندے اس سے پوچھا، مہاجرین میں سے حضرت مقداد، اور حضرت مقداد کوئی عام آدمی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 بندے ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور جن سے اللہ نے محبت کا مجھے حکم دیا ہے. اللہ اکبر. سر 4 بندوں سے محبت کا اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے کہ ان 4 بندوں سے تم نے بھی محبت کرنی ہے کیونکہ میں بھی کرتا ہوں. ان میں سے ایک مقداد ہے، دوسرے سلمان فارسی، تیسرے ابو ذر اور چوتھے تو پھر ہیں ہی ہیں نا حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی. اب وہ مقداد کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیا کہا؟ وہ خوبصورت بات کہی. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ لا نقولو. پوچھا کیا مہاجر جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ اور انصار جو مدینہ بیٹھے ہوئے تھے نا، الگ الگ کر کے آپ سے پوچھا یہ. اب بات یہ تھی کہ یہ پہلے یہ لشکر گیا تھا ابو سفیان کے قافلے کو چیز کرنے کے لیے. جی، ابو سفیان کے قافلے کو چیز کرنے کے لیے کیوں گیا تھا؟ اس سے پہلے رسول جب یہ حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ آگے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پس منظر اس کا بتا دوں. جب ہجرت کر کے مدینہ آگے نا تو مکہ والوں کو اب اس رات جس رات ہجرت ہوئی اس رات سارے تلواریں لے کے آئے ہوئے تھے کہ آج کی رات ہم نے یہ کام مکمل کرنا. اللہ تعالیٰ نے ان سے بچا کے اپنے محبوب علیہ السلام کو مدینے پہنچا دیا. اب ان کو بڑا غصہ تھا، بڑا وہ تھا کہ یہ کیسے نکل گئے. اب یہ مدینہ میں انہوں نے 2 طرح، ایک تو پہلے مدینہ والوں سے اپنی جو تھی وہ اپنے لوگوں کو سفارت کی قائم کی اور ان سے کہا کہ ان کو نکالیں یا یہ کریں یا وہ کریں. جب ان سے جواب ملا اب انہوں نے وہاں پر چھاپا مار کاروائیاں شروع کر دی اور یہاں سے ان کا ایک شخص نکلا اور اس نے ایک باغ میں سے جہاں پہ حضور علیہ السلام کے مویشی چر رہے تھے، اس نے ان مویشیوں کو مارا اور کچھ کو بھگا کر اپنے ساتھ لے گیا. حضور علیہ السلام نے اس کی سرکوبی کے لیے پیچھے قافلہ بھیجا لیکن وہ نکل گیا. ادھر ایک تیسری جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اپنے لوگوں کو بھیجا، وہاں پہ ایک شخص ان کے ہاتھ آیا، اس کو مار دیا گیا. اب
پتہ یہ چلا کہ ان کا جب یہ دو طرفہ اٹیک کر رہے تھے کافر، ایک سفارتکاری کے حوالے سے اور ایک وہاں پہ بھی تھریٹ کے یہ میسج تھے، یہ اونٹوں کا لے آنا، وہ مار دینا، یہ ایک تھریٹ کے میسج تھے کہ تم وہاں پہ بھی ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہو، محفوظ نہیں ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وہ حکم نازل ہوا کہ اذن للذین یقاتلون. اب پہلی دفعہ، اس سے پہلے تک ہمیشہ مسلمانوں کو یہ حکم ہوا ہے کہ واعفو واصفحوا، ان کو معاف کرو، صبر کرو، مظالم جتنے بھی ہوتے صبر کرو. پہلی دفعہ سورہ حج کی جو آیت ہے اس میں اللہ نے حکم دیا کہ اب تمہیں قتال کی اجازت دی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھیوں کو دیا، پتہ چلا کہ ابو سفیان بہت بڑا قافلہ لے کر آ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے میسج دیا تھا کہ تم وہاں پہ بھی ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کاؤنٹر کیا کہ بھائی تمہارے قافلے بھی سارے تجارت کے یہاں سے گزرنے ہیں، اگر تم ہمیں تھریٹ کرو گے نا تو یہ تمہارے قافلے بھی ہم سے محفوظ نہیں رہیں گے. اب یہ تھریٹ کرنے کے لیے حضور علیہ السلام اپنے جانثاروں کے ساتھ ابو سفیان کے قافلے کو چیز کرنے کے لیے گئے. اب وہاں پہ ابو سفیان بڑا دانا آدمی، بڑا دیدہ ور آدمی تھا. اس نے وہاں پر پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لشکر وہاں سے گزرا تھا. اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کسی قافلے کی. اس نے ان کو پکڑا، ان سے پوچھا اور انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا. پھر اس نے نا وہاں پر اونٹوں کی مینگنیاں دیکھی اور اس نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ لوگ یہاں سے قافلہ گزرا ہے، وہ یہاں پہ رکے تھے. اس نے اس مینگنی کو توڑ کے دیکھا تو بیچ میں گٹھلی تھی کھجور کی. اس نے کہا یہ مدینے کے جانوروں کے اونٹوں کی مینگنیاں ہیں کیونکہ وہاں پہ کھجور ہے اور وہ کھجوریں کھاتے ہیں. اس کا مطلب اس کو سمجھ آ گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ہمارے لیے موجود ہیں. اس نے فوراً اپنا ایک بندہ بھیجا مکہ میں ابو جہل کے پاس کہ بھی لشکر تیار کرو، مجھے تھریٹ ہے، اور ساتھ ہی اس نے نا اپنا رستہ بدل لیا سمندر کی طرف. اب اس مقام پر حضور علیہ السلام کو جب پتا چلا کہ یہ یہاں پر موجود ہے، اب یہ نکل گیا. حضور علیہ السلام ان لڑکیوں کے پاس پہنچے تو پتا چلا یہ لوگ نکل کے اپنا سم تبدیل کر کے چلے گئے ہیں. اب یہاں پر حضور علیہ السلام کو ادھر سے جو جاسوس پہلے بھیجے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ مکہ سے ایک قافلہ جو ابو جہل کی سربراہی میں آ رہا ہے. اب اس موقع پر حضور علیہ السلام نے پوچھا مہاجرین اور انصار سے کہ اب ہم کیا کریں، واپس مدینہ جائیں یا ان لوگوں کو بھی چیز کریں. اب اس موقع پر حضرت مقداد نے کھڑے ہو کر یہ تاریخی جملہ کہے، اس نے کہا کہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، کہ جا تو جا اور تیرا رب آپ دونوں لڑو. ہم یہ بات نہیں کہیں گے، بلکہ حضرت مقداد کے وہ جملے جناب کیا حسن ہے اس میں، کیا رنگینی ہے، کیا ولولہ ہے، کیا بہادری ہے اور کیا جانثاری ہے اس جملوں میں. سر وہ کہتے ہیں کہ وَكُنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَبَيْنَ خَلْفِكَ وَبَيْنَ تَحْتِكَ. آپ فرمائے تھے کہ ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے، بائیں سے لڑیں گے، آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے، ہر طرف سے لڑیں گے. اور اس کا ترجمانی اگر کہیں تو کسی عشق والے نے کیا ترجمانی کی کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. اور ایک اور کہا کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان تم پر ہی وارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے ہی نام پر وارہ کروں میں، اور تیرے سر سے سر کو قربان کر کے، تیرے سر سے سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں. تو سر یہ عشق والوں کی باتیں ہیں.